والحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آج باغ فدق کے بارے میں کچھ فدق چھین جانے کی وجہ سے ابو بکر اور عمر سے ناراض تھے۔ یہ تاریخ میں ثبت ہے کہ آپ مرتے دم تک ان دونوں سے ناراض تھے اور ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ جب یہ دونوں اپنے اس کارنامے پر پچھتا کر جناب فاطمہ کی خدمت میں آنا چاہا کہ آپ سے معذرت خواہی کریں یا معاف طلبی کریں، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آئے تو امیر المومنین علیہ السلام کو وعد کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری شفاعت کریں کہ جناب فاطمہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو دوبارہ انہوں نے تکرار کی تو آپ نے فرمایا یا علی، گھر تو آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ ان کو آنے دیں یا نہ دیں، اس کا یعنی میرا اس کا کوئی وہ نہیں، لیکن میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ یہ لوگ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا واللہ لقد آذیتمونی، آپ نے ان کی طرف رخ ہی نہیں کیا، اور یہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ واللہ یعنی خدا قسم، لقد آذیتمونی کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی ہے، اور جو فاطمہ زہرا کو اذیت دے اس نے گویا رسول خدا کو اذیت دی، اور جس نے رسول خدا کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے جو شخص اللہ اور رسول کو اذیت دے گا ان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ تو یہ لوگ جب آپ نے ان سے فدق مانگا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس بارے میں وہ لوگ ایک روایت نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ان فاطمہ بنت رسول اللہ ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ انما یاکل آل محمد من ھذا المال۔ یہ ایک روایت انہوں نے گڑھ لی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول جو ہے ابو بکر کی خدمت میں ان کے دربار میں تشریف لائی اور آپ نے اپنا میراث مانگا۔ میراث میں کیا تھا؟ جو افا اللہ فے جسے بھی کہتے ہیں کہ فے کیسے کیسے یعنی رسول اللہ تک اموال پہنچے، اس کی تقریباً 3-4 چیزیں طرح ہے۔ ایک صورت فے ہے، فے اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ فے اور باقی جو صدقہ ہے جو یعنی رسول اللہ نے جو ترک کیا ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ باغ فدق ہے۔ وہ باغ فدق حاصل کرنے کے لیے جناب فاطمہ تشریف لائی اور ابو بکر نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ ہم وراثت میں چھوڑتے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہے، اپنی اولاد کے لیے کوئی اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرَ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ خَيْبَرٍ وَفَدَقَةٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ۔ جناب فاطمہ زہرا نے کیا کیا چیزیں مانگی؟ ایک تو خیبر، قلعہ خیبر سے جو آپ کو ملا، دوسرا فدق، تیسرا صدقہ جو بالمدینتی مدینہ میں جو آپ نے جو حاصل کیا تھا، لیکن فابا ابو بکر علیہ ذلک، لیکن ابو بکر نے انکار کر دیا۔ اب امام بخاری نے یہ جو عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب ابو بکر کے پاس آئے اور اپنے میراث کا مطالبہ کیا، تو ابو بکر نے کہا ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی ہم انبیاء نہ کسی سے ارث لیتے ہیں اور نہ کسی کے لیے ارث چھوڑتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم ترکہ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب اس نے یہ حدیث جو ہے اس نے گڑھ لی۔ 5 طریقوں سے اپنے بابا کا ارث جو ہے جناب فاطمہ تک پہنچا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ارث ہے جناب آمینہ سلام اللہ علیہ بنت وہب مادر گرامی کا گھر جو ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر، ان دونوں کو حضرت عقیل نے بیچا اور اس کی قیمت جو ہے رسول خدا تک انہوں نے پہنچائی۔ دوسرا خریداری کر کے، تیسرا جو ہے ہبہ اور ہدیہ کر کے۔ اس ہبہ اور ہدیہ میں 7 چیزیں ہیں، 7 باغات ہیں۔
کہ یہ ہدیہ کیسے پہنچے۔ 7 باغات ہیں جسے حوائط السبعہ کہتے ہیں، جو مخیریق نامی یہودی کے تھے، مدینے کے اطراف میں واقع تھے۔ ہفتہ کا دن شوال کی 17 تاریخ اور 3 ہجری، اس دن جنگ احد شروع ہوئی۔ جنگ احد شروع ہوئی، اس نے یہودیوں سے کہا، یعنی اس مخیریق نامی اس یہودی نے کہا، لے اے یہودیو، آج ایک نبی آئے ہیں جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آئے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا آج تو ہفتہ کا دن ہے، کام کرنا یہودیوں کے لیے جائز نہیں۔ کیا کام ہے ان کا؟ یعنی اتوار کے دن وہ عبادت انجام دیتے ہیں، عبادت کے لیے وہ لوگ چھٹی کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس مخیریق نامی اس یہودی نے کہا بھائی ہم اتوار کی چھٹی ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایک نبی کی حمایت اور اس کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو کوئی بات نہیں، آج چلیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آج تو ہم نہیں جا سکتے، ہفتے کا دن یعنی اتوار کا دن جو ہے نا وہ ہمارا چھٹی کا دن ہے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے لیے جائز نہیں، کام کاج کی تعطیل کا اصل فلسفہ عبادتوں میں مصروف رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو، پھر اس وقت تو یہ نبی کی مدد کے لیے آئے، وہ شخص مخیریق جو یہودی تھا وہ نبی کی مدد کے لیے آئے۔ ابھی وہ روایت میں اسی طرح ہے، اور انہوں نے مخیریق نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری طرف سے یہ فتح وغیرہ آپ کا، لکھ دیا اس نے۔ یہ جو باغات ہیں، یہ جو باغات ہیں 7 باغات ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ 7 باغات آپ کو میں بخش دیتا ہوں۔ بہرحال اس نے اسلام، کیونکہ اگر ابھی یہودی اور مسیحی اگر اپنے صحیح عقیدے پر اگر یہ لوگ واقع ہوتے تو آج مسلمان ہونا تھا ان کو۔ ابھی یہ لوگ اپنے اس عقیدے سے یہ لوگ ہٹ گئے، اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، ورنہ حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کے تورات و انجیل و زبور میں آخری نبی کی آمد کی خوشخبری ان کو دی ہوئی ہے، اور آخری نبی ہوگا اور جن کا نام گرامی بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، اور ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، لیکن انہوں نے کیا ایمان نہیں لایا۔ حالانکہ یہ مدینے کے یہودی لوگ پیغمبر اکرم کے مبعوث ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ تورات و انجیل میں یہ واقعہ ذکر تھا کہ مدینے میں آئے گا، فلاں قوم سے آئے گا وہ نبی، تو ان کے استقبال کے لیے ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہوا کیوں یہ مخالف ہو گئے، تو اس وقت یہ تمام یہودی لوگ جو ہے نا، ان کے علماء اپنے لوگوں کو اس نبی کی ان کے فضائل جو ہے بیان کرتے تھے کہ وہ ایسا نبی ہوگا، ایسا خدائی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت صفات بیان کرتے تھے، فضائل۔ پھر یہ لوگ مدینے میں پہنچے، رسول اللہ نے کہا سود کھانا حرام ہے، اور جو کچھ احکامات آئے کہ اس میں سے ایک سود کھانا حرام ہے، تو ان کا تو سارا کاروبار سود پر تھا۔ اس وقت وہ لوگ منکر ہو گئے، بھئی اگر یہ سود حرام ہو جائے تو ہم کیا کھائیں گے؟ اسی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ جب مخالف ہو گئے تو دوبارہ یہ لوگ اپنے لوگوں میں جا کر آپ برائی کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا تم لوگ تو پہلے اس کی اتنی تعریفیں کرتے تھے، آپ یہ برائیاں کرنے لگے۔ یعنی ان کا اپنے ذاتی جو مفادات ہے جب ان سے ٹکرا گیا تو یہ لوگ مخالف ہو گئے۔ تو یہاں بھی اگر یہ لوگ ایمان لاتے رسول اللہ پر تو ان کو تو آج مسلمان ہونا تھا، مومن ہونا تھا، لیکن اس شخص نے جو مخیریق نامی یہودی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ سارے باغات 7 باغات جو نہیں آپ کے ہبہ کر دیا، لکھ دیا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو 1 رکعت نماز پڑھے بغیر جنت جا رہا ہے تو اس شخص کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد فوراً جنگ میں چلے گئے اور وہ اسی میں شہید ہو گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو 1 رکعت نماز پڑھے بغیر جنت میں جائے تو یہ شخص ہے، یعنی مخیریق نامی جو یہودی تھا وہ شخص۔ بہرحال تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ شخص ہے۔ تو یہ خمس اور غنائم جنگی یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی طرف مثلا فے کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کے ذریعے نہیں ایسے ہی رسول خدا تک پہنچے، یا رسول خدا سے ڈر کر لوگوں نے وہ مال دے دیا ہے، ان کی خوف کی وجہ سے دیا، اسے کہتے ہیں فے، جو اس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں سورہ انفال اسی سے فے اور انفال کا حکم یہ اس حکم کے لحاظ سے ایک جیسا ہے۔
تو یہ انفال ہے اور یہ فے ہے جس کے ذریعے جو ہے نا رسول خدا تک پہنچی. تو اسی بارے میں یہ قلعہ فدق کا یہ قصہ ہے، اسی کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام. فدق جو ہے وہ خیبر کا ایک نشیبی علاقہ ہے جہاں پر پانی جو ہے نا وافر مقدار میں موجود ہے اور وسیع پیمانے پر وہاں پر زراعت ہوتی تھی. جہاں ایک یہودی گروہ رہتا تھا جن کا خیبر والوں سے اچھے تعلقات تھے. قبیلہ کا رئیس یوشع بن نون تھا. اس زرزمین کا نام جو ہے وہ فدق بن حام. اب فدق پتہ چلا کہ یہ کسی شخص کا نام تھا. حام کا بیٹا فدق، اس کے نام سے وہ سرزمین جو ہے وہ مشہور تھا. فدق علی اور پیغمبر نے فتح کی. اس میں کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فتح، یعنی اس کے بعد کہ 7 ہجری کا قصہ ہے کہ رسول اللہ کو کہ یہ فتح جو ہے نا صرف اور صرف آپ اور علی جا کر فتح کریں، اس میں دوسرے لوگوں کو شامل نہ کریں، مسلمانوں کو اس میں شامل نہ کریں، صرف آپ دونوں چلے جائیں اور آپ دونوں جا کر جو ہے نا اس چیز کو فتح کرنا ہے. دستور دیا کہ فتح کو صرف آپ دونوں ہی فتح کریں گے، کسی اور مسلمان کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ دونوں کو تشریف لے گئے گھوڑے پر سوار. رات کی تاریکی تھی. امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنے کندھے پر سوار کر کے قلعہ خیبر کے دیوار پر چڑھا دیا. جب قلعہ خیبر کے دیوار پر امیر المومنین چڑھے اور وہاں پر آپ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور آپ نے اذان دی، تو یہ لوگ کیونکہ یہ قلعہ خیبر والے جنگ سے ہارنے کے بعد فتح خیبر سے آگاہ تھے، یہ لوگ قلعہ خیبر میں یہ لوگ دروازہ بند کر کے یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ آپ مسلمان اگر حملہ کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا. اب انہوں نے جب امیر المومنین نے دیوار سے تکبیر کی آواز بلند کی تو یہ لوگ سمجھ گئے اب ہم جو ہے نا محاصرے میں گر چکے ہیں. انہوں نے سوچا کہ سارے مسلمانوں نے حملہ لایا ہے، اب یہ قلعے کے ارد گرد یہ لوگ سب آ کے جمع ہو گئے، ہم محصور ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنا ہار مانا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے انہوں نے کیا کیا، دروازہ کھول دیا اور یہ لوگ امیر المومنین. پھر وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے یعنی 18 جنہوں نے جنگ کی، 18 ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے انہوں نے واصل جہنم کیا. کیونکہ امیر المومنین سے یہ مسلمان لوگ یا یہ لوگ کیوں دشمن ہوئے، وجہ یہی تھی کہ ان کے بزرگوں کو جو کافر تھے ان کو قتل کیا تھا اسی دشمنی میں. تو جب یہ لوگ تسلیم ہو گئے، باقی جب ان کے بڑے بڑے جب مارے گئے تو باقی سارے یہودی جو ہے تسلیم ہو گئے. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہے نا آپ کو جزیہ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کریں. آپ نے کیا کیا، جزیہ آپ نے فرمایا 2 صورتیں ہیں. اگر تم لوگوں نے اسلام قبول کیا تو تمہارے مال میں سے 5واں حصہ ہم جو ہے نا لیں گے، باقی تمہیں واپس کریں گے. لیکن اگر تم لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے نا ہمیں جزیہ دینا پڑے گا. اس وقت یہ باغ فتح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ کو ملے ہیں اور اس کی آمدنی کتنی تھی، 1,20,000 دینار اجارہ باغ فتح ہے. اس کی آمدنی کتنی تھی، آمدنی سالانہ 1,20,000 دینار سونے کے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا اس کی آمدنی تھی. اسی لیے تو دشمن تو یہ سمجھ گئے نا اگر ان کے پاس فتح کا باغ اگر ہے نا تو یہ تو مالی اعتبار سے یہ لوگ بالکل وہ ہو جائیں گے اور کسی کے اوپر محتاج نہیں رہیں گے، لہٰذا جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کے اوپر وہ نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے انہوں نے باغ فتح کو چھینا. تو یہ باغ فتح جو ہے نا اس شخص نے عطا کی ہے. اس نے کیا کیا، اس نے باقاعدہ ہبہ کیا اور اس چیز کو اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ صرف تم دونوں نے لڑنا ہے، علی اور پیغمبر، جس میں کسی اور کا کوئی شرکت نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے مسلمان لوگ بھی اگر شریک ہوتے تو وہ لوگ بھی اس میں حصہ دار ہوتے. پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد آیا یہ جب وآت ذی القربى حقہ، جب یہ حکم آیا تو کیا کیا، آپ نے جبرائیل سے سوال کیا یہ اس سے کون لوگ مراد ہے اور یہ حق سے کیا مراد ہے. فرمایا جبرائیل امین نے عرض کی فتح جو ہے فاطمہ کو عطا کرے، یہ خدا کا حکم ہے. وآت ذی القربى حقہ، جب یہ حکم آیا تو باغ فتح جو ہے جناب فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ نے ہبہ کر دیا. بیٹی سے فرمایا میرے ذمہ آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا مہریہ ہے، میں وہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں یہ جو فتح ہے وہ میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں جو میری ذاتی ملکیت ہے. تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا یا ابتا، میں آپ کی زندگی میں اس پہ کوئی تصرف نہیں کرنا چاہتا، جب تک آپ زندہ ہیں میں جو ہے اس میں تصرف نہیں کروں گی. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ نہیں لوں گے نا، مجھے ڈر ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان
اسی بہانے سے جو ہے نا آپ کو اس سے محروم کر دے گا، فدق آپ سے چھین لے گا۔ لہٰذا اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا یا ابتا، بس جو آپ کی مرضی ایسا ہی جو ہے نا آپ انجام دیں۔ اس وقت جناب سیدہ کو یہ باغ فدق آپ نے عطا کی، اور جناب سیدہ نے بھی جو آمدنی تھی اس وقت، یعنی 1,20,000 دینار آپ نے اپنے قبضے میں لیا اور غریبوں میں آپ نے تقسیم کیا، جو شیعیان امیر المومنین ہے ان میں آپ نے اپنے طور پر، تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ فدق کا باغ فدق جو ہے جناب سیدہ کے ذاتی ملکیت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ